الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی تم بولتے ہو نگہبان ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ریکارڈ ہو جاتا ہے سب، کچھ بھی بولو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلا بولے یا تو چپ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں سوچ کر بولو، بول کر سوچنا بیکار ہے۔ سوچ کر بولیں گے پچھتائیں گے نہیں، بول دیں گے بغیر سوچے پھر سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے یار میں نے کیا بول دیا، یہ میں نے کیا بول دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی شان میں لکھا ہے طویل الصمت، بہت زیادہ دیر تک خاموش رہنے والے تھے ہمارے نبی، زیادہ کیا نہیں بولتے تھے، بولتے صحابہ کرام کو سمجھایا، بہت حدیث سے بہت ساری ہے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھو کوئی لغو بات ہو تو میرے بھائیوں بہت زیادہ بولنا اچھا بھی نہیں ہے، کسی کی بات میں بولنا وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں کیا ہے من سکت سلیم ومن سلیم فقط نجا، جو چپ رہا، ہمارا نبی فرماتے ہیں جو چپ رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے آج کے دور میں کسی کی ہاں میں ہاں بھی نہیں کرنے کی، کوئی بات چیت کرتا ہو ہے برابر ہے برابر ہے، لیکن ہاں ہاں برابر ہے، دیکھ وہ بھی ایسا کہتا تھا۔ میرے بھائیوں اس لیے بھائی جہاں ادھر کی ادھر ہوتی ہو نا وہاں سے ہٹ جاؤ، غیبت ہوتی ہو ہٹ جاؤ۔ غیبت سب سے خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ ہم کسی کی کیوں بات کریں میرے بھائیوں، ہم کتنے پانی میں ہیں؟ ہر انسان اپنی حالت کو جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اسی لیے تو کہا نا دیکھو کہ اگر کسی میں 1 4 5 6 پاؤں گے اپنے اندر 7 8 9، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات فرما دی، تم 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان ہے وہ یعنی زبان، اور 2 شرمگاہ کے 2 پیروں کے بیچ میں ہے یعنی شرم کا، غلط استعمال نہ ہو۔ اس لیے کہ زبان چلتی ہے نا، کیا کینچی کپڑے کو کاٹے گی میرے بھائیوں، اس طرح رشتہ داریوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ہاں اسی لیے وہ لقمان حکیم کی بات ہم نے سنے نا، کئی بار سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آقا نے کہا لقمان بکری ذبح کرو اور بکری کا بہترین حصہ ہمارے سامنے لاؤ۔ لقمان حکیم گئے، تشریف لے گئے، بکری ذبح کی اور ایک پلیٹ میں زبان رکھ کر لائے، لو یہ سب سے اچھا حصہ ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آقا نے کہا لقمان بکری ذبح کرو، سب سے بدتر حصہ ہمارے پاس لاؤ۔ لقمان حکیم نے پھر بکری ذبح کی، پھر زبان لے آئے۔ آقا نے کہا لقمان یہ کیسا؟ ہم نے کہا بہترین حصہ لاؤ تو بھی زبان لائے، ہم نے کہا بدترین حصہ لاؤ تو بھی زبان لائے۔ فرمایا آقا یہی ہے، جب یہ ٹھیک چلتی ہے نا لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، آپس میں محبتیں پیدا کرتی ہے، اور جب یہ کینچی کی طرح کاٹتی ہوئی چلتی ہے نا تو لوگوں کے دلوں کے پرخچے اڑا دیتی ہے، لوگوں کو تتر بتر کر دیتی ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے، رشتہ داروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اچھی بھی یہ ہے، سب سے بری بھی یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچ کر بولو، جو بولنا ہو بولو، اچھا بولو، کسی کے بارے میں کسی قسم کا ہم برا نہ بولیں، اس لیے کہ ہم اگر برا بولیں گے تو ہماری نیکیاں نکل کر اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ مان ہم سے نیکیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں،
اس لیے فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بھلا بولنے کی توفیق دے دے. ہر قسم کی برائی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے.